پورا گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کرنا ضروری نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جب تک سننے والے کی پیشانی پر بل نہ آئے تب تک بات کہی جائے, اور اگر دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے, کاہلی آ جائے, سستی پیدا ہو جائے تو بات ختم کر دیا جائے. آج کا مضمون بہت اہم ہے کیونکہ آج کی اس آیت میں منافقین کے بارے میں مومنین کا فیصلہ بٹ گیا تھا. منافقین کون ہیں اور یہاں منافقین سے مراد کون ہے, اور ان کے بارے میں صحابہ کرام کی دو جماعتیں کیا رائے رکھتی تھی. یہ مضمون کتنا اہم ہے کیونکہ منافق اسے نہیں کہتے ہیں جو کافر ہے یا مشرک ہے یا یہودی ہے نصرانی ہے. منافق تو اسے کہتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ظاہر کرے, اوپر سے نمازیں پڑھے, نمازیوں میں شریک رہے, اگر وہ نماز نہیں ہوتا نماز کی عادت ڈال لیتا ہے, نمازی نہیں ہوتا نماز کی عادت ڈال لیتا ہے, مجاہد نہیں ہوتا ہے جہادیوں میں شامل ہوتا ہے, خدا کی عظمت دل میں رکھتا نہیں زبان سے اظہار کرتا ہے, اس منافق کو سمجھنا مشکل ہے. تو نفاق اس کا مرکز قلب ہے. دل میں اگر کوئی چیز ہے اور زبان میں اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے تو یہ نفاق کہلاتا ہے. دوسرا تعریف کی گئی ہے کہ نفس الامر کے خلاف بولے یہ نفاق ہے, عقیدے کے خلاف بولے یہ بھی نفاق ہے. نفاق کی تعریفیں بہت ہیں. اس کا مادہ ہے نون فے قاف نفقہ. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ پہاڑوں میں ایک راستہ ہوتا ہے, پہاڑوں کو کاٹ کے بناتے ہیں. جو حاجی حج کرنے گئے ہوں گے, عمرہ کرنے گئے ہوں گے, انہیں خوب معلوم ہوگا پہاڑوں میں کاٹ کے کتنے راستے بنائے گئے ہیں ٹنل میں. تو اس کے دو منہ ہوتے, ادھر ایک منہ ادھر ایک منہ, ادھر ایک منہ ادھر منہ, تو دو منہ والے راستے کو نفق کہتے ہیں, سرنگ. اسی کو عربی میں ذی الوجہین کہتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے منافق کہا ہے. جب مومنوں کے پاس آتا تو ہم کہا تمہارے ساتھ ہیں, اور جب کافروں کے پاس گیا تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. پہلے بارے میں بات آ چکی ہے. یہ کون مراد ہے یہاں؟ منافقین جمع ہے. کافر جہنم میں جائیں گے اتنا واضح کیا قرآن ہے, لیکن منافق جہنم میں جائیں گے نہیں, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. یہ قرآن کا بیان ہے. اسی بارے میں آیت آ رہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درک مانے درجہ, اور اسفل نچلا ترین. جہنم کے کئی درجے ہیں. جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں, بہت سی قسمیں ہیں, ایسے جہنم کے بہت سے طبقات ہیں. تو یہ منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوگا. کیوں؟ یہ مورے آستین ہے, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اپنوں میں رہ کے راز کرنے والا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن منافقین ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف سارے کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ اور نقصان اس ملت مسلمہ کو کسے ہوا ہے؟ تو منافقوں سے ہوا ہے. آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی انہی سے ہوگا. اس لیے اچھا سمجھو منافق کسے کہتے ہیں. شریعت مصطفیٰ کی اصطلاح میں 4 لفظ ہیں, میں سنا چکا ہوں, پھر سن لو, کیونکہ بار بار سوچنا, سوتے وقت, صبح اٹھتے وقت, آئینہ دیکھتے وقت سوچنا. اگر اسلام کے مطابق ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ہے, یعنی اندر اور باہر دونوں اسلام کے مطابق ہے, اس کو مومن کہا جاتا ہے. اور اندر باہر دونوں خلاف ہے تو اسے کافر کہا جاتا. اندر سے اچھا ہے باہر سے خلاف ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا, اور باہر سے اچھا ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے خلاف ہے تو اس کو منافق کہا جاتا. یہ 4 ڈائریکشن ہے. سب سے ان چاروں میں مضر کون سا ہے؟ جو منافق ہے, اچھا ظاہر کرتا ہے اوپر سے لیکن اندر خراب ہے. اس کو کیسے پہچانیں؟ اندر سے یہ خراب ہے, باہر سے اچھا دکھائی دیتا ہے, تو کیسے پہچانیں؟ ایک سیب لیتے ہیں آپ, کہتے ہیں باہر سے بادشاہ ہے, اندر سے خراب ہے, کاٹتے ہیں پچھتاتے ہیں. تو جس قلب میں خرابی ہے اس کو اوپر سے ہم پہچان نہیں سکتے, تو کیسے اس سے ہم بچیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 4 علامت بتاتے ہیں. 4 علامت, یہ چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو فیصلہ کر لینا یہ مصطفیٰ کی لگائی ہوئی علامت ہے. آپ کہتے ہیں سیب اندر سے اچھا خراب ہے, باہر سے کیسے پہچانے؟ تو کہیں گے ایک دھبا رہا تھا, دھبا دے کے پہچانا, نرم نرم ہے تو دے کے پہچان لینا. علامت دے کے پہچانتے ہیں, آپ سیب کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں, یہ چاروں پائی جائیں تو پکا منافق, 1 پائی جائے تو 1/4, 2 پائی جائے تو آدھا, اور 3 پائی جائے تو 3/4, پوری پائی جائے تو مکمل منافق. کس نے کہا؟ جن کی زبان سے قرآن نکلا ہے, جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے, جن کو صادق المصدوق زمانے نے کہا ہے, جن کی صداقت کی گواہی کافروں نے دی ہے. کیا کہا ہے؟ 4 ہیں. من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر واذا حدث كذب. 4 علامت. یہ روایت بخاری کی بھی ہے, مسلم کی بھی. 4 علامت ہیں جن میں پائی جائیں پکا منافق ہے. اذا اؤتمن خان, امانت میں خیانت کرے. واذا عاهد غدر, وعدہ کی خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان کے بعد وعد غدر. واذا حدث كذب, بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا خاصم فجر, اور جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جائے. 4 پائی گئی تو پکا منافق. ان میں سے 1 پائی گئی تو 1/4, 2 پائی گئی تو آدھا, 3 پائی گئی 3/4, 1 پائی گئی 1/4. یہ علامت رکھا ہے. اس علامت پر تول کر دیکھو آج منافق کتنے ہیں اور مومن کتنے ہیں. ترازو میں کھوٹ نہیں ہے. اگر پورے لوگوں میں خرابیاں پائی جائیں تب بھی ترازو یہی رہے گی, اور یہ خرابیاں کم لوگوں میں ہوں تب بھی ترازو یہی رہے گی. جو ترازو یہاں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انشاءاللہ قیامت کے میدان میں بھی ترازو یہی رہے گی. یہ نبی کی دی ہوئی ترازو ہے, یہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتی. اس لیے اب دیکھو منافق کون ہے. سوتے ہوئے سوچنا, دن بھر میں آج جھوٹ بولا ہوں کہ نہیں, وعدہ خلافی کیا ہوں کہ نہیں, امانت میں خیانت کیا ہوں کہ نہیں, زبان سے گالی گلوچ ہوئی ہے کہ نہیں. 4 چیزیں روز سوتے ہوئے سوچ کر سونا, اور جس دن ہو جائے توبہ کے بغیر نہیں سونا, تاکہ موت نفاق پر نہ آئے. بعد دفعہ سونے کے بعد اٹھنے کی نوبت نہیں آتی ہے. ان تمہیدی باتوں کے بعد اب دیکھیے یہ منافقین آئے. فما لکم فی المنافقین فئتین, فما لکم, پس تمہیں کیا ہو گیا, فی المنافقین, منافقین کے بارے میں, فئتین, تم 2 جماعت میں تقسیم ہو گئے. فئتن جماعت, فئتین تسنیہ ہے 2 جماعت, 2 ٹکڑے میں پڑ گئے. 4 قصہ لکھا ہے اس پر. تفسیر معرف القرآن میں 4 قصہ لکھا ہے, 2 روح المعانی کے حوالے سے اور 2 معرف التنزیل کے حوالے سے. واقعات کئی ہوتے ہیں, ایک آیت کے نزول میں کئی واقعات ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ مکے سے آئے مدینہ, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے, مسلمانوں میں شامل ہو گئے, نمازوں میں شامل ہو گئے, کھانے پینے میں, رہائش میں, گفتگو میں, معاملوں میں, مشوروں میں شامل ہو گئے. اس کے بعد کہا کچھ سامان باقی ہے مکے سے لانا ہے, چلے گئے مکہ سامان لانے تو واپس نہیں آئے. اللہ فرماتے ہیں وہ بظاہر تو مومن بن کر آئے تھے لیکن ان میں ایمان نہیں تھا, وہ منافق تھے. یہ کیوں کہا, کیوں فیصلہ دیا اللہ نے؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ابھی وہ لوگ واپس آئیں گے, مومن ہیں, اور بعض کہا نہیں وہ چکما دینے آئے تھے, چلے گئے. یہ 2 رائے تقسیم ہو گئی. یہ فئتین.
ان دو رائےوں میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے منافقین کے بارے میں تم تقسیم کیوں ہوتے ہو؟ جو نبی کو، نبی کے قانون کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، تم سمجھتے رہو کہ مومن ہے، وہ سب منافق تھے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا ہے، بقیہ چاروں واقعات بیان کرتے رہیں گے ہم، تو آیت آگے نہیں بڑھتی. ان تمام کا خلاصہ بھی یہی ہے، تمام کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جو اسلام کو اندر سے نہ چاہے، اوپر سے چاہت کا اظہار کرے، ان کے بارے میں تم کو تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو یہ رائے ہونا چاہیے. فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں؟ تم دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، فئتین، تم دو گروہ ہو گئے. بریکٹ میں ایک جملہ آیا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. ارکسا، ہم تو ان کے معنی میں ہے، ارکسا، ارکسا کے معنی اوندھا کر دینا، پلٹ دینا، الٹا پھیر دینا. سیدھا آئے تھے مکے سے، جب مدینہ آئے تھے تو کفر سے ایمان کی طرف سیدھا آئے تھے، اب جب مدینہ سے کفر کی طرف گئے ہیں تو یہ الٹا ہو گیا، اس کو ارکس کہتے ہیں، اوندھا منہ کہتے ہیں اس کو. منہ کا خاصا یہ ہے کہ اوپر رہے، جب اس کو نیچے کر دیا اور گردن اوپر آ گئی تو اس کو ارکس کہتے ہیں، اوندھا کرنا. قرآن میں لفظ کے مقام پہ استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو اوندھا کیا ہے. ایک عام آدمی سوال کر سکتا ہے جب اللہ نے ان کو اوندھا کیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ اصل لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہی ان کو اوندھا کر دیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ پھر یہ بات جاتی ہے عقیدے پر، یہ بات جاتی ہے تقدیر پر. اس کا ایک نوٹ پہلے بول چکا ہوں، دوبارہ بولوں، بہت مختصر اور جامع. جس طرح چھری استعمال نہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے، چھری نکمی ہو جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، ایسے ہی دل گناہ بار بار کرنے سے زنگ آلود ہو کر اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس میں حق نہیں جاتا. تو جب کوئی آدمی برائی کر کے اسی راستے کو پکڑ لیتا ہے تو در حقیقت شروع کرتا ہے یہ بندہ خود اپنے اختیار سے، لیکن جب لمٹ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا. پیچھے گزر چکا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پیچھے آ چکا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سب کا ترجمہ یہ حدیث بار بار سن چکے ہیں آپ. ایک گناہ کیا، ایک نقطہ، توبہ کیا تو دھل گیا، نہیں توبہ کیا پھر ایک نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ مراد ہے. انہوں نے پہلے اسلام پہ آ کر شک ظاہر کیا، نبی سے دھوکہ کیا، صحابہ کرام کو چکما دیا، یہ سب کیا ہے؟ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی. نتیجہ یہ ہوا ان کو اللہ نے اوندھا کیا کہ کفر کو اچھا سمجھ بیٹھے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہی ہے شک دور کرنے کا علاج. بما کسبوا، اس وجہ سے اللہ نے اوندھا کیا جو انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا. یعنی اللہ نے ظلمن اوندھا نہیں کر دیا کہ میں طاقتور ہوں جو چاہے کر دوں. بما کسبوا، اس وجہ سے اوندھا کیا جو انہوں نے کرتوت کیے. یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض برائیوں کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے. اگر وہ خلوص دل سے اسلام میں آتے، دھوکہ دینے کی نیت نہ ہوتی تو شاید ان کو یہ نوبت نہ آتی. انہوں نے ایک گناہ کیا کہ اسلام میں داخل ہوئے تو خلوص کے بغیر. اس نتیجے سے کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا. منافقین کی داستان مکمل سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے تو سورہ منافقون پارہ 28 پڑھ لو، 2 رکوع پر مشتمل ہے. منافق کیسے ہوتے ہیں، کردار کیسا ہوتا ہے، ظاہر کیسا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ بیچارے مسلمان ہو گئے تھے، کسی کام سے چلے گئے ہیں، آج نہیں کل آ جائیں گے، ان کی تسلی کی خاطر فرمایا اتریدون ان تہتدوا، اتریدون ان تہدوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اس کو ہدایت دے دو. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور اس کی ہدایت کی چاہت پیدا ہونا بھی مجھے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم کیسے ہو کہ اس بندے کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ کیونکہ آخری وقت تک ہمیں حکم ہے کہ ان کو ہدایت کی بات کرتے جاؤ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسلام پیش کرتے جاؤ، ان کے سامنے اسلام کے محاسن بیان کرتے جاؤ آخری عمر تک. لیکن یہاں تو واضح ہے کہ اسلام میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد پھر دوبارہ دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ فرقوں میں تقسیم ہو کر صحابہ کرام کو ان کے بارے میں تبصرہ کرنا پڑا. تو اب ان سے امید نہیں ہے کہ وہ اسلام میں دوبارہ آئیں گے، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے. اور مرتد ارتداد ایک ایسا جرم ہے کہ سابقہ سارے عمل باطل ہو جاتے، سارے اعمال اکارت ہو جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ کن کن کو اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن کن کو گمراہ کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کرو. ہم اور آپ جب جان بوجھ کر حق کے خلاف بولتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کے خلاف کان کا استعمال کرتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کے خلاف آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، علم کے باوجود گویا ہم گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، جان بوجھ کر سید کو چھوڑ کر خواہشاتیں چلتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ راستہ اب گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. یہ میری رائے نہیں ہے، اس سے پہلے بول چکا ہوں. 25واں پارہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہی مضمون ہے. الفاظ سن لو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، یعنی معبود کے حکم کی طرح خواہشات کا حکم چلتا رہا. واضلہ اللہ علی علم، جان بوجھ کر حق کے خلاف چلتا رہا، یعنی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. جانتا ہے یہ نماز کا وقت ہے نہیں پڑھ رہا، جانتا ہے یہ نیند سے اٹھنے کا وقت ہے نہیں اٹھ رہا، جانتا ہے یہ غریب ہے اس کا حق ہے میرے مال میں نہیں دے رہا، جانتا ہے یہ بیوہ ہے اس کو ہمارے سائے کی ضرورت ہے سائے نہیں پہنچا رہا. فرائیتا پوری آیت پڑھ لی. واضل اللہ علیہ. اب ان بد اعمالیوں کی وجہ سے کیا کیا؟ ختم علی سمعہ وقلبہ، دل پر مہر اور سماعت پہ مہر. وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ نے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد ان کو ہدایت کون دے گا؟ وہی الفاظ یہاں بھی ہیں. انہوں نے اپنی خواہشات پہ عمل کیا، اسلام کو ٹھکرایا، اب ان کو ہدایت کون دے گا اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد؟ اور رسول سن لو اگلا ٹکڑا ہے ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، گمراہی پر ڈال دے، فلن تجد له سبیلا، ہرگز تم اس کے واسطے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، ان کو بھٹکنا ہی بھٹکنا پڑے گا. اللہ جس کو گمراہی پر ڈال دیں اب ان کے واسطے تم راستہ نہیں پاؤ گے. آیت نمبر 88. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ کافر تمہارے پاس مسلمان بن کر کیوں آئے تھے، کیا چاہتے تھے؟
اور آج کا بھی کافر وہی چاہتا ہے تقریباً. آج بھی ایک نعرہ آپ سنتے ہوں گے, قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ, یعنی اسلام کو چھوڑو, سب کے ساتھ تم بھی آ جاؤ. اس زمانے کا بھی کافر چاہتا تھا کہ کاش کے مسلمان کفر پر آمادہ ہو جائیں, تم اور ہم سب برابر ہو جائیں. اگلا سننا جملہ آواز ہے, ودو لو تکفرون کما کفروا. وہ دل سے خواہش کرتے ہیں, تمنا میں لگے ہوئے ہیں. ودو, ودا یا ودو, جس کے معنی خواہش کرنا, دل سے چاہنا. ودود جس کو دل سے چاہا جائے. اللہ کے نام میں سے ایک ہے ودود. کسی کی طبیعت کسی سے بیزار ہو جائے, اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو بیوی کو یہ پڑھنا چاہیے, یا ودود, اے محبت کرنے والے, تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. یہ لفظ میں کشش رکھا ہے, ودود اللہ کا نام ہے. ودو وہ لوگ دل سے خواہش کرتے ہیں, کون؟ کافر. لو تکفرون, کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ, کما کفروا, جیسا وہ لوگ کافر ہیں تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ. فتکونون سواء, پھر تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ. یہ ان کی خواہش ہے, اور یہ خواہش آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. ان سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری طرح ہم بھی ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے, خبر بھی نہیں ہوتی ہے, ہو جاتے ہیں, خبر بھی نہیں ہوتی ہے. ان کے ساتھ رہتے رہتے توحید سے شرک میں آدمی چلا جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی. ابھی ایک صاحب LLB ہیں اور PhD ہیں ایجوکیشن میں, تعلیم میں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہندو دھرم والے سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہم اللہ کو ہی تصور میں لا کر عبادت کرتے ہیں, لیکن تصور میں کیا صورت لے کے آئیں, اس لیے ہم ایک سامنے بت رکھ لیتے ہیں. تو تصور کرنا, ذہن کو ایک جگہ پہ مرتکز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ ہم بھی اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ کو مرکوز اور مرتکز کرنے کے لیے ایک سینٹر ہم قائم کر لیتے ہیں تاکہ ذہن ہو جائے. یہ تقریر جب بچوں کے سامنے ہوتی ہے تو پورے بچے یس سر بولتے ہیں. ہمارے ہی بچے ایسا کرتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں. اور اللہ خود فرماتے ہیں اگر تم ان سے قریب ہوئے تو ان کی تمنا یہ ہے کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ, یعنی ان سے اتنا گھل مل نہ جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ وہ تم ہو جاؤ. ان سے کاروبار جائز ہے, کاروبار کرو, معاملات جائز ہے, مواسات جائز ہے, معاملات جائز ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن ولایت, دوستانہ, رازداری, گھر میں آنا, گھر میں جانا, بعض گھروں میں تو ایسا گھل مل جاتے ہیں کہ گوشہ پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ان کافروں سے امید مت رکھو جب تک کہ وہ مہاجر نہ ہو جائیں اللہ کے راستے میں, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. سورہ نساء کی اس آیت میں ٹکڑا ایک لمٹ بیان کرتا ہے, جب وہ کافر اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں یعنی ایمان قبول کر لیں تب ان سے دوستی کرو. اب اس پر 2-3 روایتیں سناتا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے, لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں, ولکن جہاد و نیہ, ہاں جہاد اور جہاد نیت باقی رہے گی. تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں تب تک ان سے دوستی مت کرو, اور ہجرت ختم ہو چکی فتح مکہ کے بعد, اب کون سی ہجرت ہے؟ یہ آپ کے سامنے سوال آ سکتا ہے کہ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد بند ہو گئی, اور یہاں یہ ہے کہ دوستی ان سے اس وقت کرو جب ہجرت کریں. ہجرت تو نہیں. اب ہجرت کی 2 شکلیں ہیں. اللہ کے دین کی خاطر صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ یا حبشہ ہجرت کیا, یعنی اپنا گھر چھوڑا دین کے لیے. ایک ہجرت وطنی کہلاتی ہے, یہ اس کا نام ہے. اور ایک ہجرت ہے جو حقیقی ہے, المہاجر ما نہى اللہ عنہ. المہاجر من, حقیقی مہاجر وہ ہے جو رک جائے, والمہاجر من ہجر, مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر جائے. کس سے؟ اما نہى اللہ عنہ, جس سے اللہ نے روکا ہے ان تمام برے کاموں سے رک جائے, یہ اصل مہاجر. اللہ نے کہا بت پرستی مت کرو, رک جانا بت پرستی سے, مہاجر ہو گیا. تو جن گناہوں سے اللہ نے روکا ہے ان گناہوں سے رک جائے, یہ حقیقی مہاجر ہے. یہاں وہی مراد ہے, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک وہ اللہ کے راستے میں مہاجر نہ بن جائے. مہاجرت, اس کے فضائل انشاءاللہ ایک رکوع کے بعد آ رہے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ آیت سن کر بھی لوگ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے جو بزدل ہیں. ان آیتوں کے الفاظ پر غور کرنے کے لیے جبن اور بخل کو دل سے نکالنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل, اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز. اے اللہ کاہلی سے, عاجزی سے, بخیلی سے, بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وغلبۃ الدین, قرضوں کے دباؤ سے, وغلبۃ الرجال, لوگوں کے ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے. جملہ سنو, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ اعراض کر جائیں یعنی کافر تمہاری بات مان کر مہاجر نہ بنے تو فَخُذُوهُمْ, ان کو پکڑو, وَاقْتُلُوهُمْ, ان کو قتل کرو, حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, جہاں کہیں ان کو پاؤ. ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, 40 آیتوں میں سے, جن کے بارے میں ہندوستان کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن سے نکال دو, قرآن سے نکال دو. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. پہلے 100 آیتیں تھیں, پھر فلٹر کے 40 آیتیں تھیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم, جہاں ملے انہیں قتل کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا, اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست, وَلَا نَصِيرًا, اور نہ حمایتی. ایک موقع پر مدینہ کے انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں پر یہودی ہیں, ان سے مدد حاصل کر لیں گے کفار قریش کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلے میں. آپ نے کہا یہ خبیث قوم ہے, ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے, ان کی مدد قابل اعتماد نہیں ہے. عین وقت پر یہ ان کے ساتھ ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اور ایسا ہی ہوا. غزوہ خندق 6 ہجری میں ہوئی, یہود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا, ہم دونوں ایک وطن میں ہیں, ہم پر حملہ ہوا تو تم ساتھ دینا, تم پر ہوا تو ہم ساتھ دیں گے. لیکن جب پورے کفار قریش سمٹ کر آ گئے, مدینہ پر حملہ کر دیا, تو یہودیوں نے وعدہ خلافی کی اور خیبر چلے گئے. یاد ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد ہتھیار نکال دیا, جبریل آ گئے, کہا جبریل ابھی ہتھیار میں ہے, اور اللہ کا حکم لایا ہوں کہ آپ پھر سے ہتھیار پہن لیجیے. جب تک خندق کے خلاف چلنے والے یہودیوں کو جو اپنے قلعے کے اندر بند ہیں ان کو نکال کر باہر نہ کیا جائے تب تک ہتھیار مت کھولیے. تو ان سے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے, ان کا وعدہ قابل اعتبار نہیں ہے. وعدہ تو وعدہ مومن کا ہوتا ہے, لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے وعدے بھی ہمارے وعدے ہو گئے, مومن کے وعدے ہونا چاہیے. مومن کی زبان کی اہمیت ہے. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق, یہاں سے ایک استثنائی شکل ہے, مگر ان لوگوں سے جو مل گئے ہیں ایسی قوم کے ساتھ کہ اس قوم کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. یعنی یہ کافر قوم
جو تمہارے سامنے آئی ہے ان کا ایسی قوم سے معاہدہ ہو چکا ہے, اس معاہدے کی بنیاد پر یہ مجبور ہے ان کے ساتھ دینے پر, تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے اور تمہارے خلاف آنا بھی نہیں چاہتے, مجبور ہے معاہدے کی شکل میں. ایک شکل ہو گئی. نمبر 2, او جاؤکم حسرت صدورہم, یا یہ کہ تمہارے پاس وہ آئے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں, ان یقاتلوکم او یقاتلوکم, کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے قتال کریں. وہ لڑنا نہیں چاہتے, صلح پسند ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ تمہارے خلاف اپنی قوم سے لڑنا چاہتے. ان کو تم چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہے, ان کے دل کو اللہ نے خوف زدہ کر دیا ہے کہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے. اگر ان کا دل سخت کرتا تو تمہارے خلاف ہو جاتے. شکر کرو کم سے کم یہ تمہارے خلاف تو نہیں ہے. ایک دشمن کو بغیر مارے سمجھ لو مر گیا, جو شکا سے مر جائے اسے زہر کیوں دیتے آپ؟ جو تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتا ہے تم سے کیوں لڑتے؟ آگے فرمایا ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم, اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے خلاف مسلط کر دیتا. فلقاتلوکم, پھر وہ تم سے قتال کر بیٹھتے. فإن اعتزلوکم, بس اگر وہ تم سے الگ ہیں, کنارہ کش ہیں. فلم یقاتلوکم, اور تم سے قتال نہیں کرتے ہیں. والقوا الیکم السلام, اور تمہاری طرف صلح کو سلامتی کو ڈالتے ہیں. فما جعل اللہ, بس نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا, کوئی راستہ. یعنی اب ان کے خلاف کوئی شکل مت سوچو. ایک شکل تو یہ ہو گئی, ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم. ہاں کچھ تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو. ان لوگوں کی اقسام بیان کر رہے ہیں, لوگ کیسے کیسے ہوتے. ستجدون ان قریب پاؤ گے تم آخرین دوسرے لوگوں کو. وہ کیسے ہوں گے؟ یریدون, وہ ارادہ کرتے ہوں گے, چاہتے ہوں گے, ان یامنوکم, کہ تم سے بھی وہ مامون و محفوظ رہیں, ویامنوا قومہم, اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں. نہ تم سے خطرہ رہے نہ ان سے خطرہ, دونوں سے ملا کے رہیں. ان کا حال اندر سے یہ ہے, کلما ردوا الی الفتنہ, جب جب لوٹائے گئے فتنے کی طرف, ارکسوا فیہا, اس میں کود پڑے. یعنی موقع دیکھا تو ادھر کے ہو کے رہ جاتے. فلم یعتزلوکم فإن لم یعتزلوکم, بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو, ویلقوا الیکم السلام, اور تمہارے سامنے سلامتی کی بات نہ کریں, ویکفوا ایدیہم, اپنے ہاتھ کو نہ روکیں. ان سب کا تعلق لم سے ہے. لم یعتزلوکم, لم یلقوا الیکم السلام, لم یکفوا ایدیہم, یہ لم کا تعلق تینوں سے. اگر وہ تم سے علیحدہ نہ رہیں, سلامتی کی بات نہ کریں, ہاتھ کو نہ روک کے رکھیں, تو فخذوہم, ان کو پکڑو, وقتلوہم, انہیں قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم کو مل سکے. تو تین شرطیں ہیں, تم سے کنارہ کش رہیں, سلامتی کی بات کریں, ہاتھ کو روک کے رکھیں, تو چھوڑ دو. اور ان تین چیزوں میں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان سے آگے بڑھو. اولئک جعلنا لکم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان کے خلاف صریح حجات. کیوں؟ انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں روکا, صلح کی بات کیوں نہیں کیا, تم سے علیحدہ کیوں نہیں رہے. ان تینوں وجہوں سے اب تم پر حساب کر سکتے ہو. یہ معاملہ ہوا. اب سوچتے ہوں گے آپ کہ یہ قصہ پورا ہے کس قوم کا؟ ہمارے آبا و اجداد کا ہے. ہم کیسے ہیں, وہ کیسے تھے؟ ہم تو اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتے, دروازے بند کر لیتے. حد تو یہ ہے کہ تحقیق جب ہوتی ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کون کون مظلوم ہے, تو مظلوم ڈر کے مارے بتاتا ہے کہ میں بھی مظلوم ہوں, مزید ظلم نہ ہو جائے اس خطرے سے بولتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے. اور حدیث میں آتا ہے المومن لا یبخل, مومن بخیل نہیں ہوتا, اور مومن بزدل نہیں ہوتا, اور مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا, اور مومن مجر نہیں ہوتا. تو مومن ہو کر یہ بزدلی کیوں ہے, یہ کمزوری کیوں ہے؟ اب اگر ایسا موقع آ جائے کہ کسی مومن سے کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے,